بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا کروڑہا مرتبہ شکر اور اس مالک کا احسان عظیم ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ ایک مرتبہ پھر اپنے ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ سامعین مکرم، جیسا کہ تمامی احباب کے علم میں ہے، اس وقت مسلمان دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہے وہ ظلم و ستم کی چکی کے اندر پسے جا رہے ہیں۔ مسلمان چاہے وہ کشمیر میں ہیں، چاہے وہ فلسطین میں ہیں، چاہے وہ غزہ کے اندر ہیں، جہاں جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں، جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں، ہر طرف ہر لمحہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے نہ جا رہے ہوں۔ اور آپ کچھ عرصہ پہلے اگر آپ برما کے مسلمانوں کی حالت دیکھیں تو ان کے اوپر کیسا ظلم کیا گیا، ایسا عجیب منظر جو کائنات میں کسی تاریخ کی کتاب میں باب میں نظر نہیں آتا، وہ مسلمانوں کے ساتھ برما میں ظلم و ستم کیے گئے کہ پہلے ان مسلمان بھائیوں کے یہ انگلیوں کے پہلے حصوں کو کاٹا گیا، پھر اس کے بعد دوسرے حصوں کو، یعنی کہ بوٹی بوٹی الگ کر کے، جسم کا پرزہ پرزہ الگ کر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا گیا۔ یعنی آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایک دور وہ تھا کہ جب مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود دنیا کے اوپر حکومت کرتے تھے، مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود اس دور کی سپر پاور وہ مسلمانوں سے لرزہ براندام ہوتی تھی، مسلمانوں کے نام سے کانپ جایا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے پاس تعداد کے لحاظ سے بھی مسلمان سب سے زیادہ، اور اسلحہ بھی مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ، مسلمانوں کے پاس افرادی قوت بھی ہے، انفرادی قوت بھی ہے، 57 اسلامی ممالک بھی ہیں، کہ تمام ہونے کے باوجود آج مسلمان پوری دنیا میں مار کیوں کھا رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جو دیا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، گر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ ہم کو زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے آج سے کچھ 100 سال پہلے، ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی پاک اور پاکیزہ محبت تھی، آقا کی محبت لے کر وہ میدان بدر میں بغیر اسلحہ کے اور بغیر جنگی ساز و سامان کے وہ ہاتھوں میں کھجوروں کی ٹہنیاں لے کر نکلتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حفاظت اور آبیاری کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے بھئی تمہارے پاس اسلحہ نہیں، تمہارے پاس طاقت نہیں، 300 کی تعداد مسلمانوں کی ہے، 313 کے لگ بھگ مسلمان ہیں، اور ان کے سامنے بدر کا نقشہ پیش کر رہا ہوں، ان کے سامنے 1000 کافروں کی تعداد ہے، اور کافر بھی کیسے؟ اپنے اوپر آہنی لباس جو لوہے کی زرہ ہوتی ہے وہ پہنے ہوئے، ہاتھوں کے اندر تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، اور سواریاں بھی ہیں، اور جنگی ساز و سامان اور کھانے پینے کا سامان بھی وافر مقدار میں۔ ادھر اگر مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں تو 313 کی راؤنڈ اباؤٹ فگر ان کی تعداد ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ سب جوان ہیں، بلکہ ان کے اندر معوذ اور معاذ جیسے 10 سے 12 سال کی عمر کے بچے بھی ہیں، ان کے اندر حضرت اسود جیسے 85 سال کے بزرگ بھی ہیں،
اور جسم کے اوپر کسی کے اوپر قمیض نہیں ہے، کسی کے پاس اوپر والا جو جسم کا حصہ ہے اس کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا تک نہیں ہے، اور پورے 313 لوگوں کے پاس صرف 6 تلواریں ہیں۔ اللہ اکبر! کیا آقا کی محبت ہے، اور کیا جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت دلوں کے اندر ہے، اور آقا کی ذات پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کا جو جذبہ ہے وہ لے کر ہاتھوں میں ٹہنیاں کھجوروں کی پکڑ کر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بھی فتح عطا فرماتا ہے۔ بات صرف وہی جو علامہ اقبال نے ایک چھوٹے سے مصرعے کے اندر بیان فرما دی، فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب علامہ اقبال سے اگر آپ پوچھیں کیا علامہ اب آپ بتائیں، آج مسلمان جو پوری دنیا پہ ذبح حالی کا شکار ہیں، آج جو مسلمان پوری دنیا پر ظلم کی چکی میں پسا جا رہا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے رہتی دنیا تک اس کو بھی بیان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آج بھی مسلمان اگر آپس میں متحد ہو جائیں، آپ دیکھیے رب کا قرآن کہتا ہے میں بولوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹ ہو سکتا ہے، کوئی اور بڑے سے بڑا مفتی، محدث، محقق، مفسر اگر کوئی بات کرے اس بات میں گمان کیا جا سکتا ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، لیکن جو بات رب کا قرآن کہہ دیتا ہے وہ بات کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور رب کے قرآن نے یہ کہہ دیا، رب کا قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودی اور نصرانی کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو فلسطین کے معاملے میں پورا عالم کفر اکٹھا ہے، پورا عالم کفر جو ہے وہ آپس میں اکٹھا ہو کر مسلمانوں کے، اور یہ نہیں کہ مسلمان مجاہدین کے ساتھ، نہ، آج پوری دنیا کے کافروں میں یہ طاقت نہیں ہے۔ اگر مسلمان جذبہ جہاد اور آقا کی محبت لے کر میدان جنگ میں اتر پڑے نا، کافروں میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ کر سکے، ان کے سامنے آ کر ان کے جہاد میں ان کو ہرا سکے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل مسلمان فلسطینیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر رہا ہے، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاس کی وجہ سے پیاسا شہید کیا جا رہا ہے، اوپر سے فضائی حملے کر کے ان کے مسلمان عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ کو ہم سے لینے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ آج مسلمان مسجد اقصیٰ سے محبت کرتا ہے۔ مسجد اقصیٰ سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم نے ہجرت فرمائی ہے۔ مسلمان مسجد اقصیٰ سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جہاں پر بیٹھ کر اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سلیمان نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ مسلمان مسجد اقصیٰ سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ میرے پاک محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی مسجد اقصیٰ کے اندر معراج کی رات 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ تو ہم مسجد اقصیٰ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا ذکر رب کے قرآن میں آیا ہے۔ تو مسجد اقصیٰ سے محبت مسلمانوں کا قبلہ اول، جس کی طرف منہ کر کے مسلمان پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس مسجد اقصیٰ سے محبت کی وجہ سے ہم فلسطین سے محبت کرتے ہیں، اور فلسطینیوں سے محبت، فلسطین کی سرزمین سے محبت مسلمانوں کی ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو آج 57 اسلامی ممالک کے ہونے کے باوجود اور افواج ہونے کے باوجود، ایٹمی پاور ہونے کے باوجود، آج عالم کفر مل کر مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ وہ وقت ہے جب مسلمانوں کو بھی آپس کی نفرت اور آپس کی جو رنجشیں ہیں ان کو بھلا کر آپس میں متحد ہونا پڑے گا اور کرنا پڑے گا۔ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا، زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تم شیطان سے ڈرتے کیوں ہو، سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہے آپس میں بھلا کے اٹھو، اب اگر ایک نہ ہو پائے
تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے۔ کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ اگر تم نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ شور خود کو پہچانو اگر تو تم لوگ وفا والے ہو، خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو۔ اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر تو دیکھو، اپنا گزرا ہوا دور پلٹ کر تو دیکھو۔ تم تو پہاڑوں کے جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ بھی موڑ دیا کرتے تھے۔ رہ کے محلوں میں راہ حق کو بھول گئے، عیش و عشرت میں اپنے پیغمبر کا سبق بھول گئے۔ تم جو چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو، فتح کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو۔ خود کو پہچانو اگر تو سب اب بھی سنور سکتا ہے، دشمن دین کا شیرازہ اب بھی بگڑ سکتا ہے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ آج مسلمانوں کو آپس میں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ مسلمان جب تک آپس میں متحد نہیں ہوگا اس وقت تک مسلمان ایسے ہی ذبح حالی کا شکار رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو، عالم اسلام کو آپس میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے جو دلوں کے اندر ایک دوسرے کی نفرت پیدا ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ شہزاد ہیلپ آرگنائزیشن کے اس پلیٹ فارم سے آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ العزیز جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر سے حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہزاد ہیلپ آرگنائزیشن کے چیف اور پوری ٹیم اور تمامی کو اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔